نے حفظ مکمل کر لیا، بہت اچھی بات ہے، اس کے بعد آگے کورس پڑھیے، عالم بنیے، قرآن کا گہرا علم حاصل کیجیے، عالم باعمل بننے کی کوشش کیجیے، حافظہ ہو گئی عالمہ بنیے، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ اور جب ایک حافظ قرآن عالم ہوتا ہے تو اس کے علم میں اور زیادہ برکت ہوتی ہے، اور وہ قرآن پر اور زیادہ آسانی کے ساتھ غور کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے ذہن میں قرآن ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، اور ایک مضمون کی جو آیتیں کہاں کہاں قرآن میں آئی ہیں ان تمام چیزوں کو وہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے۔ تو صرف حفظ پر اکتفا نہیں کرنا ہے، بلکہ آگے ہم کو عالم بھی بننا ہے، قرآنی علوم سے اپنے سینے کو بھرنا ہے، قرآنی علوم کو سیکھنا ہے، علوم اسلامیہ میں دسترس حاصل کرنی ہے۔ بہت سے مسلم ممالک میں، خاص طور سے جامعہ ازہر میں تعلیم کا یہ منہج رہا ہے کہ حفظ قرآن کے بعد وہ عالم کا کورس پڑھتے ہیں۔ عام طور سے علماء وہاں کے وہ حافظ بھی ہوتے ہیں، اور جب وہ حافظ بھی ہوتے ہیں تو قرآنی آیتوں کا استحضار ہوتا ہے، اس سے وہ استدلال کرتے ہیں، استشہاد کرتے ہیں، اپنی گفتگو میں، اپنی تقریر میں، اپنی تحریر میں آیات قرآنی کو پیش کرتے ہیں، اس سے اور زیادہ بات مدلل ہوتی ہے اور زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ تو صرف حفظ پر اکتفا نہیں کرنا ہے، بلکہ آگے بڑھ کر کے ایک عالم بھی بننے کی کوشش کرنی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ حافظ بنے، عالم بنے، اور پھر اس علم کو عام کریں، تعلیم سے اپنے آپ کو جوڑیں، تدریس سے اپنے آپ کو جوڑیں، بچوں کو ناظرہ پڑھائیں، تجوید پڑھائیں، قرات پڑھائیں، حافظہ کرائیں، اور ان کو دیگر علوم پڑھائیں۔ تعلیم، تدریس، تذکیر، درس، تاکہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کا فیض عام ہوتا رہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، اور اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے آپ لوگوں کو متاثر کریں۔ آپ حافظ قرآن ہیں، آپ کی ایک ایک چیز لوگوں کی نگاہوں میں ہوگی اور بہت باریکی سے لوگ دیکھیں گے۔ اگر آپ کے اندر کمی ہوگی، آپ کی سیرت میں کمی ہوگی، آپ کے اخلاق میں کمی ہوگی، تو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ دیکھیں یہ حافظ ہیں، عالم ہیں، اور ان کا عمل اس طرح کا ہے۔ اس لیے اپنی ذات کو ایسا بنائیے کہ آپ کے ذریعے سے علم دین بدنام نہ ہونے پائے، حفظ قرآن کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کہیں سے متاثر نہ ہونے پائے۔ آپ اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی تعلیم سے، اپنی تذکیر سے لوگوں کو فیض پہنچانے کی اور فائدہ پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔ تو قرآن کو سیکھنا بھی ہے، قرآن کو سکھانا بھی ہے، قرآن سے خود بھی فائدہ اٹھانا ہے اور معاشرے کو بھی قرآن سے مستفید کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، القرآن حجۃ لک او حجۃ علیک، قرآن یا تو آپ کے حق میں گواہ بنے گا یا آپ کے خلاف گواہ بنے گا۔ آپ نے اگر قرآن کا حق ادا کیا تو قرآن قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے گا، سفارش کرے گا، اور اگر آپ نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا تو یہ قرآن آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ اس لیے کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ قرآن ہمارے حق میں گواہ بنے، ہمارے حق میں سفارشی بنے، وہ ہمارے خلاف حجت نہ بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کی اہمیت اور اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے، قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، اور قرآن سے اپنی زندگی کو منور کرنے کی توفیق دے، قرآن کے فیض کو عام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حاضرین، ابھی آپ قرآن اور حفظ قرآن کے تقاضے پر خطاب سن رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں صدارت خطاب اس شعر کے ساتھ بلا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ یہ الگ بات کی خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، ایسے درویشوں سے ملتا ہے شجرہ ہمارا جن کے قدموں میں پہ تاج پڑے رہتے ہیں۔ صدارتی خطاب کے لیے
میں حضرت مولانا شیخ نیاز احمد ندوی شیخ الحدیث و مفتی اعظم ندوہ کو بس احترام دعوت دیتا ہوں کہ وہ صدارت خطاب سے عوام کو نوازیں. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے قابل احترام استاد محترم حضرت مولانا عمران صاحب فراہی اور اسٹیج پر تشریف فرما اسلامی علوم کے بہت بڑے عالم بزرگ عالم حضرت مولانا عنایت اللہ سبحانی صاحب دامت برکاتہم اور جامع خلا کے ناظم جناب حضرت مولانا طاہر مدنی صاحب دامت برکاتہم اور محتمم تعلیم و تربیت جناب ڈاکٹر جاوید سلطان صاحب دامت برکاتہم اور اس ادارے جامعۃ البرکت کے محتمم اور ذمہ دار جناب مفتی سہیل صاحب اور دیگر علماء کرام محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ بہت دیر سے بڑی مفید، بڑی مؤثر، بڑی معلوماتی قرآن اور قرآن کے تقاضے، قرآن کے حقوق کے موضوع پر تقریر سن رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی کوئی چیز ثواب سے خالی نہیں. قرآن کا پڑھنا، جیسا کہ حضرت ناظم صاحب نے بتایا کہ صرف تلاوت کرنا یہ بھی ثواب سے خالی نہیں. حدیث میں ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے. الف پر 1 نیکی، لام پر 10 نیکی، میم پر 10 نیکی. اور قرآن کے کسی حرف کا استثناء نہیں ہے. یہاں تک کہ قرآن میں لفظ شیطان ہے تو لفظ شیطان قرآن کے جز کے طور پر پڑھیں گے تب بھی 50 نیکی ملے. اگر قرآن میں حامان کا لفظ ہے اس کو قرآن کے جز کے طور پر پڑھیں گے تو 50 نیکی ملے گی. بلکہ عجیب و غریب اتفاق ہے کہ یہ جتنے دشمن خدا ہیں سب کے سب 50 نمبری ہیں. تو یہ قرآن کی کوئی چیز ثواب سے اور فائدے سے خالی نہیں. اب قرآن کا حفظ کرنا یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میں میری معلومات میں پورے قرآن کے 25 حافظ تھے. جن 25 حافظوں میں ایک صحابیہ بھی تھی حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہا کے نام سے، جو الشہیدہ کے نام سے جانی جاتی ہے. اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ مجھے جہاد کے سفر میں جانے کی اجازت دیجیے تاکہ میں مجاہدین کی خدمت کر سکوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھر میں رہنے کی ہدایت دی اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ گھر ہی میں تمہیں شہادت کی توفیق مل جائے. چنانچہ انہوں نے ایک باغی رکھا تھا اور ایک غلام رکھا تھا. باغی اور غلام کو بعض مرتبہ
یہ کہا جاتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو تم آزاد ہو جاؤ. تو اس باندی نے اور غلام نے یہ سوچا کہ جب تک یہ صاحبہ مریں گی نہیں ہم آزاد نہیں ہوں گے. تو ان دونوں نے مل کر حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں پھانسی دے دی اور وہ پکڑے بھی گئے اور ان کو سولی بھی دی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہوئی. یہ وہ شہیدہ ہو گئی. ان کی اور بھی فضیلتیں ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کا حفظ کرنا بہت بڑی سعادت ہے. حفظ قرآن کے تعلق سے جیسا کہ محترم صاحب نے بتایا کہ کئی حدیثیں صحیح بھی ہیں اور کئی حدیثیں ضعیف بھی ہیں. جیسے ایک مشہور و معروف صحیح حدیث محترم صاحب نے سنائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے. ان کو شیخ التفسیر کہا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کے نتیجے میں اور ادب کے نتیجے میں خدمت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا اور ادب کا مطلب یہ کہ نماز میں تہجد میں تھوڑا سا حضرت سے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. تو خدمت اور ادب کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا کی اللہم علمہ الکتاب اللہم علمہ الکتاب. اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ 8 ہجری میں مدینہ منورہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر 13 سال ان کی عمر تھی. لیکن اتنی مدت میں قرآن کی ایسی محنت کی کہ وہ شیخ التفسیر کہلائے کیونکہ ادب اور خدمت کے نتیجے میں ان کو قرآن کا فہم مل گیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی وہ روایت جو حضرت محترم صاحب نے سنائی کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا چڑھتا جا اور تیری منزل. اور آج کے زمانے میں کر رکھتے ہیں کہ جنت میں اس کو قرآن کی جملہ آیتوں کی مقدار کے بقدر بلڈنگ ملے گی. قرآن کی آیتوں کی تعداد کتنی ہے 6666 آیتیں. تو حافظ قرآن جس کو بعض علماء نے لکھا کہ یہ فضیلت اس کے لیے ہے جو قرآن کا حافظ بھی ہو اور قرآن کے تقاضے پر عمل بھی کرے. یقیناً قرآن کا بغیر سمجھے پڑھنا یہ اجر سے خالی نہیں لیکن یہ ہے اس کو سمجھنا اس پر عمل کرنا اس کی دعوت دینا اس کے مطابق فیصلے کرنا اس کے ثواب کا اور اس کے مقصود اور مطلوب ہونے کا کوئی انکار نہیں کرتا. بلکہ آپ نے جیسا کہ تقریروں میں سنا کہ قرآن بہت اعتبار سے پہنچتا ہے. ایک اعتبار یہ ہے کہ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ قرآن میں لفظ صلاح اگر 50 بار ہے تو لفظ فساد بھی 50 بار ہے. اگر دنیا 115 بار ہے تو آخرت بھی 115 بار ہے. اگر حیات 145 بار ہے تو ممات بھی 145 بار ہے. قرآن کے بہت سارے موضوعوں میں ایک موضوع جیسا کہ حضرت ناظم صاحب نے سنایا کہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے قرآن یاد کر لیتے ہیں. ابھی جو لاک ڈاؤن ہوا اس لاک ڈاؤن کو کتنے لوگوں نے یوں ہی ضائع کر دیا لیکن کتنی جگہوں کے بہت سارے لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن یاد کرانے میں محنت کی. اب کتنے معصوم بچوں نے 6 مہینے میں قرآن یاد کر. ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے ایک صاحب کے بارے میں کہ میں نے ان سے زیادہ بھلکڑ نہیں دیکھا ان سے زیادہ حافظے والا بھی نہیں دیکھا. اتنے زیادہ مضبوط حافظے کے تھے کہ صرف 3 دن میں قرآن یاد کر لیا. صرف 3 دن میں قرآن یاد کر لیا.
ہفتے جمعے میں بیٹھتے تھے، ایک مشت سے زائد جو داڑھی ہوتی تھی کاٹ لیتے تھے۔ ایک ہفتے جمعے میں جب کاٹنے بیٹھے تو بھول کر نیچے سے کاٹنے کے بجائے اوپر سے کاٹ دیا، پوری داڑھی نیچے آ گئی۔ تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ حضرت ناظم صاحب نے سنایا کہ ایک تابعی ہے، تابعی ان خوش نصیب بزرگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحابی کو دیکھا، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ جیسے صحابی کہتے ہیں ان خوش نصیب لوگوں کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بہت مشہور و معروف تابعی ہیں حضرت یزید ابن بابلوس رحمۃ اللہ علیہ، تابعی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے تلمیذ ہیں۔ ایک بار حضرت عائشہ سے پوچھنے لگے کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ کہا کہ یزید تم نے اللہ کے قرآن نہیں پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ بین ہی قرآن تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو حدیثیں اسی کی وضاحت و تشریح ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے قرآن کی عملی ترجمانی ہے۔ اور واقعی بات یہ ہے جو علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کے ذرائع کو بھی موجود رکھا، ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی موجود ہے۔ یہ ابھی جو میں نے حدیث سنائی اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بطور خاص سورہ نور کی ابتدائی، سورہ المومنون کی ابتدائی کچھ آیتیں پڑھی جن میں کامیابی بمانا جنت کی 7 شرطیں بتائی گئی۔ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز ہمیں مل جائے جو ہم چاہتے ہیں اور ہر اس چیز سے بچ جائے جو ہمارے لیے ملی ہو۔ دنیا میں صحیح معنوں میں اس معنی میں کامیابی تو مل ہی نہیں سکتی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں ہر آدمی کبھی خوشحال ہوتا ہے، کبھی ترقی میں ہوتا ہے، کبھی صحت میں ہوتا ہے، کبھی ترقی میں ہوتا ہے اور کبھی بیمار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، الجھن میں ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر دنیا میں آدمی صحت مند ہو تو کیا کرنا چاہیے اور بیمار ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بات سب جانتے ہیں کہ صحت مند ہو تو آدمی کو عبادت کرنا چاہیے اور ایمان کے تقاضے پر عمل کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ صحت جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس صحت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ وہ نعمتیں جب رہتی ہیں تو قدر نہیں کرتا، نعمتوں کے چھن جانے کے بعد قدر کرتا ہے۔ ان میں سے ایک صحت ہے اور ایک دوسری۔ اور اگر آدمی مصیبت میں ہو، بیماری ہو تو کیا کرے؟ صبر کرے۔ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبر کا مطلب یہ یقین ہو کہ اللہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اللہ کوئی مصیبت دینے کا حق بھی رکھتا ہے اور اس مصیبت میں کوئی نہ کوئی بھلائی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ ہمارے اوپر جو ہے یعنی مصیبت آئے یا ہم صحت میں ہوں تو اسی صورت میں یہ عمل کریں کہ صحت کی صورت میں، ترقی کی صورت میں شکر ادا کریں اور مصیبت اور بیماری پریشانی کی صورت میں صبر کریں۔ لیکن بعض مرتبہ ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے سامنے والا ہے، بعض مرتبہ وہ پریشان ہوتا ہے یا وہ صحت میں ہوتا ہے، ترقی میں ہوتا ہے، تو اسی صورت میں کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوگا؟ اگر سامنے والا ترقی میں ہو، اگر سامنے والا خوشحالی میں ہو، اگر سامنے والا خوشحالی میں ہو تو ہم کو بڑی تکلیف ہوگی، بڑی تکلیف ہوگی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ آدمی اپنے دکھ سے جتنا دکھی نہیں ہوتا سامنے والے کے سکھ سے اس سے زیادہ دکھی ہوتا۔ اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہوتا جتنا کہ سامنے والے کے سکھ سے دکھی ہوتا۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں حسد کرنا، جلنا۔
یہ تو کسی صورت میں جائز نہیں، قطعاً جائز نہیں، لیکن اسی سے ملتی جلتی ایک چیز ہے جس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی نعمت دیکھ کر، ترقی دیکھ کر یہ تمنا ہو کہ وہ نعمت اس کی باقی رہے بلکہ بڑھ بھی جائے، مجھ کو بھی اسی طرح کی نعمت مل جائے۔ اگر یہ خواہش ہو تو سامنے والے کی اگر وہ نعمت حقیقی نعمت ہے، واقعی نعمت ہے، تو یہ تمنا کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ پسندیدہ ہے۔ میں نے یہ بات کہی کہ سامنے والے کی جو نعمت واقعی نعمت ہے، اس لیے کہ ایک آدمی وہ ہے جس نے دنیا کے کسی غلط کام میں ترقی حاصل کر لی، نام کما لیا، تو وہ کوئی نعمت نہیں ہے، اس کے بارے میں رش کرنا جائز نہیں ہے۔ واقعی نعمت ہے تو نعمت پر رش کرنا یعنی یہ تمنا کرنا کہ اس کی نعمت باقی رہے اور ہم کو بھی مل جائے، یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دو مثال بتائی، فرمایا رشک کرنا جائز نہیں مگر دو صورتوں میں، رشک کرنا جائز نہیں مگر دو صورتوں میں۔ نمبر ایک، اللہ نے کسی کو دولت دی، رزق حلال دیا، صحیح مال دیا، اور اس صحیح مال کا وہ صحیح استعمال بھی کر رہا ہے، بیواؤں کی مدد کر رہا ہے، مسجد مدرسے میں بھی خرچ کر رہا ہے، اچھے کام میں خرچ کر رہا ہے۔ اگر اس کے عمل کو دیکھ کر یہ تمنا پیدا ہو اللہ مجھے بھی دولت دے، رزق حلال دے، اور میں بھی جائز کاموں میں استعمال کروں، اچھے کاموں میں استعمال کروں، اگر یہ جذبہ ہے تو یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ پسندیدہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی کو قرآن کا علم دیا، قرآن کا حافظ بنایا، قرآن کے مفہوم کو سمجھنے والا بنایا، قرآن پر عمل کرنے والا بنایا، قرآن سے محبت کرنے والا بنایا، قرآن کے مطابق فیصلے کرنے والا بنایا، قرآن کی دعوت دینے والا بنایا۔ اگر اس کے اس عمل کو دیکھ کر یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ ہم کو بھی اللہ قرآن کا علم دے دیں اور ہم بھی اسی کے مطابق عمل کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن سے محبت کریں، قرآن کی دعوت دیں، قرآن پر عمل کریں، اس کے مطابق فیصلے کریں، یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ پسندیدہ ہے۔ بعض مرتبہ سامنے والا مصیبت میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ بعض مرتبہ ہم جو ہے سامنے والے کی مصیبت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اس کو عربی زبان میں شماتت کہا جاتا ہے۔ شماتت کہتے ہیں کسی کی مصیبت پر خوش ہونا، کسی کو بیمار دیکھ کر یہ خوش ہونا کہ چلو بڑا اکڑ رہا تھا، پھنس گیا، چلو بہت اچھا ہوا، یہ شماتت ہے۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث ہے، اس حدیث پر اگر ہمارا ایمان ہو تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی کی مصیبت اور بیماری دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں اس کی بیماری ختم نہ ہو جائے اور اس کو بینی اسی بیماری میں مبتلا نہ کر دیا۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور بھی روایت ہے، وہ روایت بھی جب میں سنتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عیّن اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد ایک جملہ پڑھایا بذنب قد تاب منہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کی روشنی میں، اضافے کی روشنی میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ اگر کسی آدمی سے کوئی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لیا، لیکن ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم ہوٹلوں میں اس کو بدنام کر رہے ہیں، پرچان کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسوا کرنے والا مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ یہ حضرات صحابہ میں ایک عجیب و غریب دل گردے والے وہ صحابہ تھے کہ سامنے والے کی نعمت اور تعریف سن کر
मशहूर और मारूफ सहाबी हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद इब्न गाफी इब्न हबीब अल-हुज़ैली रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत उमर फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से मिली मसाइल पर मशवरा करते हैं। मैं भी इन दोनों बुजुर्गों के साथ बैठ जाता था। हजरत उमर का अदब देखिए, ये नहीं कहा कि मैं काबीना का मैं भी मेंबर था। क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर से मिली मसले पर मशवरा करते थे, मैं भी बैठ जाता था। एक दिन मशवरे की मजलिस खत्म हुई, हम तीनों निकले। एक साहब कुरान पढ़ रहे थे मस्जिद नबवी के अंदर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर तक उनका कुरान सुनते रहे। देर तक सुनने के बाद फरमाया कि जो आदमी कुरान को उस तरह सुनना चाहे जैसा कि अल्लाह के यहाँ से उतरा है, उसी लहजे में, उसी तरह तरोताजा, उसी अंदाज में, तो इनकी तरह को सुन ले। मैंने इसी तरह कुरान उतरा है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हजरत उमर कहते हैं कि ये तारीफ मेरे दोस्त की थी, शादी की थी। हम लोग होते तो कुढ़ जाते, तकलीफ में हो जाते। हजरत उमर कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई, खुशी के मारे रात भर नींद नहीं आई। खुदा खुदा करके रात बीती, सुबह हुई, फजर की नमाज हुई, मैं सीधा हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के घर गया। घंटी बजाई, वो बाहर निकले, पर्दा करा के अंदर ले गए। अंदर गया तो क्या मंजर देखा कि हजरत अबू बकर पहले से बैठे हुए हैं और रात का तारीफी जुमला सुनाते फारिग हो चुके हैं। मैंने कहा कि खैर के मसले में हजरत अबू बकर से आगे बढ़ना मुमकिन ही नहीं है। याद कीजिए, ग़ज़वा तबूक में जब हजरत ने चंदे की अपील की, हजरत उमर फरमाते थे कि उस मौके पर मुझे अंदाजा था कि मैं हजरत अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा। जो भी चंदा लेके आता था हजरत पूछते थे क्या लाए, क्या छोड़ के गए। हजरत उमर कहते हैं कि उस वक्त मेरे पास हर तरह की दौलत जमा थी, बहुत ज्यादा। कपड़े भी बेशुमार थे, गाड़ियां भी बेशुमार थी और गले भी बेशुमार थे, हर तरह के सामान बहुत ज्यादा थे। मैंने पूरे इंसाफ से आधा आधा घर में रखा, आधा ले गया हजरत के। हजरत ने पूछा क्या रखा, क्या छोड़ गया। मैंने कहा हजरत इंसाफ से आधा ले गया हूं, आधा घर में छोड़ गया। थोड़ी देर के बाद पूछा कि क्या लाया, क्या छोड़ गया। कहा कि वहां तो अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ गया। परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। लेकिन ये ध्यान रहे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कमाल ईमान की वजह से हजरत ने उनका ये चंदा कबूल किया, वरना किसी का आम लोगों का चंदा इस तरह कबूल नहीं करते थे। फरमाते थे बेहतरीन चंदा वो है कि देने के बाद भी जरूरत के बकदर घर में दौलत रहे। ये नहीं कि आज सब बांट दिया और कल खुद भी लाइन में लग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मैंने कामयाबी हमारा जन्नत की जो 7 चीजें हैं, उनमें से एक दो बात बयान करके बात खत्म कर दूंगा। उसमें उन आयतों में जो कामयाबी हमारा जन्नत की शर्तें बयान की गई हैं, उनमें से एक है नमाज की पाबंदी। नमाज की पाबंदी इतनी जरूरी है कि हजरत इमाम अहमद इब्न मोहम्मद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ बिला उस्र एक वक्त की नमाज छोड़ने से आदमी इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाता है। इमाम मालिक, इमाम शाफी के यहाँ आदमी इस्लाम के दायरे से खारिज तो नहीं होता, लेकिन ऐसा आदमी वाजिबुल कत्ल है अगर इस्लामी हुकूमत। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने बज़ाहिर नर्म बात की लेकिन उनकी बातों में नरमी नहीं, उन्होंने क्या फरमाया, यूज़ खूब पीटा जाए।
وجہ حرکت لگے. علماء نے لکھا ہے کہ بلا وجہ خامخواہ حرکت کرنے سے کراہت آ جاتی ہے. بعض علماء تو لکھتے ہیں کہ ایک رکن میں 3 حرکت کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اب جیسے میں یہ ہلا رہا ہوں، جب تک یہ ہاتھ یہیں پر ہلتا رہے گا اور ہلتا رہے گا، ایک ہی حرکت کی نہیں جائے گی. جب نارمل جگہ پر آ جائے گا پھر جائے گا تو دوسری حرکت کی نہیں جائے گی. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک رکن، یعنی عشاء کی نماز میں 4 رکعت ہوتی ہے، 4 قیام 4 رکن رہے گا. ایک رکن میں 3 حرکت بلا وجہ کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اب جو ہے ہم اس کے اعتبار سے زیادہ لیں. ایک مولوی صاحب مغرب کی نماز میں ہمارے بغل میں تھے. مغرب کی نماز میں 3 رکعت ہوتی ہے، 3 رکعت میں انہوں نے 37 حرکت. اس دن تو نہیں، تو 4 دن کے بعد ایک مجلس میں جس میں وہ عالم بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا کہ ایک عالم میرے بغل میں مغرب کی نماز میں تھے اور انہوں نے 3 رکعت میں 37 حرکت. تو وہ عالم ہنسے. اب کہنے لگے کہ اس کا مطلب آپ بھی نہیں تھے. تو اگر اس عالم نے حرکت کر کے اپنی نماز خراب کی تو آپ کی نماز کا کیا ہوا؟ میں نے کہا میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جب آدمی نماز میں بلا وجہ خامخواہ حرکت کرتا ہے تو اس کی نماز تو خراب ہوتی ہے، بغل کے حساس آدمی کی نماز بھی خراب ہوتی ہے. خامخواہ ناک میں پھول ڈالا، اس میں دیکھتا ہے، سکھاتا ہے، گراتا ہے، یہ نہایت غلط ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ دل کی یکسوئی. دل کی یکسوئی حضرت لیث ابن عبد الرحمن، حضرت لیث ابن سعد ابن عبد الرحمن المصری کے یہاں فرض ہے. جمہور علماء کے یہاں فرض تو نہیں، مطلوب ہے، لیکن ان کے یہاں فرض ہے. حضرت لیث ابن سعد ابن عبد الرحمن بہت بڑے عالم تھے. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ میرے حساب سے 1.5 کروڑ ماہانہ ان کی آمدنی تھی اور ان پر زکات واجب نہیں ہوئی. ایسے عالم تھے. تو حضرت لیث ابن سعد ابن عبد الرحمن کے یہاں خشوع یعنی دل کی یکسوئی واجب ہے، فرض ہے. لیکن کیسا ہوتا ہے؟ عصر کی نماز میں 4 رکعت ہوتی ہے. امام صاحب بھی انسان ہیں، کبھی غلطی سے 3 رکعت کا سلام کر دیا. پوری بھری مسجد میں ایک آدمی کو نماز کے دوران ٹوکنے کی توفیق نہیں ہوتی. اب ٹوکنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے. اگر ٹوکنے کی ضرورت ہوئی تو کبھی عادت ہی نہیں ہے کہ بھائی اللہ اکبر سبحان اللہ کے ذریعے سے ٹوکے. 12 سلام پھیرنے کے بعد ایک آدمی ڈرتے ڈرتے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ 3 رکعت ہے. دوسرا کہتا ہے کہ ہاں بھائی یہ ہمیشہ 4 رکعت 6 منٹ میں پڑھاتے تھے، آج 5 منٹ میں سلام پھیر دیا، یقیناً کچھ گڑبڑ ہوا. اور سب سے زیادہ دلچسپ بات اس وقت ہوتی ہے جب کہ نماز میں ہم مسبوق ہوتے ہیں، یعنی بعد میں شامل ہوتے ہیں. شروع اسلام میں یہ اجازت تھی کہ آدمی جب بعد میں شامل ہوتا تھا تو اپنی چھوٹی ہوئی نماز پہلے پڑھ لیتا تھا اور دوڑا کر کے امام صاحب کو پا جاتا تھا. لیکن اب جو ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم کو امام کے ساتھ شامل ہو جانا ہے اور اپنی چھوٹی ہوئی نماز سلام پھیرنے کے بعد کرنا ہے. اب ہم وضو کر کے آئے اور جلدی سے نماز میں شامل ہو گئے. شامل ہونے کے بعد امام صاحب نے اپنی نماز پوری کی. اگل بغل والے کھڑے ہوئے، ہم بھی کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد ہم نے 1 رکعت پوری کری. 1 رکعت پوری کرنے کے بعد جب سجدے میں گئے تو ہمارا ماتھا کھنکا. کہہ رہے یاد تو ہے ہی نہیں کہ 1 چھوٹی تھی بھی 2 چھوٹی. اگر 1 چھوٹی تھی تو ہم کو بیٹھ جانا ہے یعنی قاعدہ کرنا ہے. اگر 2 چھوٹی تھی تو قیام کرنا ہے، اٹھ جانا ہے. لیکن یاد تو ہے ہی نہیں تو کیا کریں؟ اچانک ایک ترکیب ذہن میں آتی ہے کہ بغل والے صاحب اسی وقت آئے تھے جب ہم آئے تھے، تو تھوڑا سا ان کا جو ویٹ کر لیتے ہیں، انتظار کر لیتے ہیں. لیکن یہ کیا کرتے ہیں، سجدے سے اگر اٹھ جائیں گے تو ہم بھی اٹھ جائیں گے اور اگر یہ بیٹھ جائیں گے تو ہم بیٹھ جائیں گے. اتفاق سے یہ صاحب بھی اسی طرح بھولے ہوئے ہیں اور ان کے ذہن میں بھی یہی ترتیب ہے
اور وہ ان سے زیادہ چالاک ہیں. یہ سجدے میں بیٹھ کر رہے ہیں, وہ تو قیام ہی میں بیٹھ کر رہے ہو. اور نتیجہ یہ ہے کہ جب دونوں کا ویٹ لمبا ہوتا ہے تو ایک ہمت کر کے ایک فیصلہ کرتا ہے اور دوسری اس کی تقریر کر دیتا ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو, یہ اس پروگرام میں شرکت کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی, اور حضرت مولانا عمران صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک اچھا شاندار ادارہ قائم کیا. میں مبارکباد دیتا ہوں یعنی فارغ ہونے والے بچوں کو. لیکن جیسا کہ لازم صاحب نے کہا, واقعہ یہ ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری امت کے اجور بھی دکھلائے گئے اور گناہ بھی دکھلائے گئے. اور ایک حدیث میں ہے فرمایا کہ سب سے بڑی گناہ کی چیز یہ ہے کہ ایک آدمی کو قرآن کی ایک سورہ یاد تھی بھول گیا, ایک آیت یاد تھی بھول گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی حافظ قرآن بننے کے بعد یا قرآن کو ناظرہ کی پڑھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے بعد یہ نہ کہے کہ میں بھول گیا, بلکہ کہے بھلا دیا گیا. بھول گیا کا مطلب ہم نے غفلت کی, ہم نے لاپرواہی کی, بے توجہی کی, نہیں پڑھا, اس لیے میں بھول گیا. لیکن بھلا دیا گیا کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تو پوری توجہ کی ہے لیکن بدقسمتی وہ مقدر تھا, بھول گیا. یہ تعبیر یہ بھی سکھائی گئی. اور جیسا کہ یعنی یہ حدیث بتائی گئی کہ حافظ قرآن کو یعنی جس طرح کی بھی روایت ہو, روایت ہے کہ اس کے والدین کو بھی عزت کا تاج پہنایا جاتا ہے اور اس کے اہل خانہ میں 10 کی بخشش ہو جاتی ہے. مشہور ہے کہ ایک بادشاہ کے بچے نے قرآن حفظ کیا. بادشاہ, ہمارے ہندوستان کے کسی بادشاہ کے بچے نے قرآن یاد کیا. یاد کرنے کے بعد بادشاہ نے اپنے ابا حضور سے کہا کہ ابا حضور آپ کا پوتا حافظ بن گیا, مبارک ہو آپ کا پوتا حافظ بن گیا. تو دادا حضور کہنے لگے کہ تمہارا بیٹا حافظ ہوا, میرا کیا. حدیث میں دادا کا ذکر تو ہے نہیں, ابا کا ذکر ہے, تو تمہارا بیٹا جب حافظ ہوا تو میرا کیا. تو بادشاہ سلامت کے دل پر یہ بات رکھ گئی اور اسی دن انہوں نے تہیہ کر لیا کہ میں قرآن کو یاد کر کے رہوں گا. اسی دن سے قرآن یاد کرنا شروع کیا اور بہت جلدی قرآن یاد کر لیا اور اپنے ابا حضور کو بتایا کہ مبارک ہو آپ کا بیٹا بھی حافظ ہو. کہا اب یہ بات ہوئی کہ مجھ کو بھی عزت کا تاج ملے. تو بہرحال یہ قرآن کا یاد کرنا, جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ بھئی ابھی قرآن کے الفاظ کے عالم بنے ہو, معنی کے بھی عالم بنے. اصول میں لکھا ہوا ہے القرآن عبارت عن النظم والمعنى کلیہما. قرآن نام ہے الفاظ قرآن کا اور معنی قرآن کا. لفظ کی بھی محنت ہونا چاہیے, معنی کی بھی محنت ہونا چاہیے. ابھی لفظ کے عالم بنے ہیں, معنی کے عالم بنے. اور یہ کہ قرآن کا قرآن سے جب ایک بار تعلق قائم ہو گیا, یہ تعلق زندگی کے آخری سانس تک باقی رہا. جیسا کہ یہ حدیث سنائی گئی کہ بخاری شریف کی روایت کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس حدیث کو ایک بزرگ نے 23 ہجری میں حدیث کو سنا ہوا, 86 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اس حدیث کو سننے کے بعد انہوں نے اپنا مشغلہ صرف قرآن کی تعلیم و تعلم کو بنایا. اس حدیث کو سننے کے بعد ہمیشہ قرآن ہی سے تعلق قائم رکھا, اسی سے وابستہ ہو. تو بہرحال یہ بڑی خوشی ہوئی آج کے پروگرام میں شرکت کر کے, اور مبارکبادی کے مستحق ہیں جملہ منتظمین بھی اور ذمہ داران بھی. اللہ رب العزت سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھیں. اللہ رب العزت یعنی کہنا سننا قبول فرمائے, کہنا سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جس کا آپ سبھی کو شدت سے انتظار تھا, میں عبدالس اس کے بعد
اشہد ولد اسرار احمد موضع بلدیہ گنج، حذیفہ ولد ابو سعد موضع بلدیہ گنج، عارض ولد غیاث الدین موضع بلدیہ گنج، ابو حمزہ ولد محمد طارق موضع بلدیہ گنج، آصف ولد سفیان احمد موضع بلدیہ گنج، یاسر اعظم ولد محمد آدم موضع بلدیہ گنج، محمد عمر ولد جاوید احمد موضع بلدیہ گنج، دلشیر ولد سراج احمد موضع بلدیہ گنج، یاسر عرفات ولد ریاض احمد موضع بلدیہ گنج، محمد عمار ولد محفوظ احمد موضع بلدیہ گنج، محمد اصحاب ولد ریاض احمد موضع بلدیہ گنج۔ اس بیچ میں محمد فرقان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نظم پیش کریں۔ محمد توصیف ولد محمد طارق موضع زہر الدین پور حال مقیم بلدیہ گنج۔ محمد یعقوب ولد اورنگزیب موضع بلدیہ گنج۔ محمد عارض رفیع الدین موضع مڑیاں حال مقیم بلدیہ گنج۔ محمد شارق ولد سراج احمد موضع بلدیہ گنج۔ محمد سلیمان ولد جمیل احمد موضع رسول پور حال مقیم بلدیہ گنج۔ ابو العاص احمد ولد نیاز احمد موضع بلدیہ گنج۔ محمد ابو بکر ولد سہیل احمد موضع بلدیہ گنج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا۔ او والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، او والدین حشر کے دن
دلائے گا، 10 ایسے آدمیوں کو جنت دلائے گا، دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا، او والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، مانند آفتاب وہ چمکے گا حشر میں، مانند آفتاب وہ چمکے گا حشر میں، جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، حفظ قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے، حفظ قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے، انسان جس کے فیض سے ذیشان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو اس نصیب حافظ قرآن ہو گیا، او والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا۔ السلام علیکم۔ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے۔ ڈاکٹر محمد عنایت اللہ حسن سبحانی صاحب دامت برکاتہ۔ تورے کے لگل کا بیٹھ جائیے آپ لوگ، تورے کے لگل کا انہیں کنا بھائی، انہیں کنا بھائی، مجھے بہت خوشی ہے کہ اس انہوں نے بولا وہی رہی ہیں اور دینی پروگرام میں شرکت کا موقع ملا۔ میں اس موقع پر مولانا کبھی سوچتا تھا کہ میں ایک ادارہ قائم کروں اور جس میں اچھے الفاظ اور اچھے علماء قرآن تیار کروں، لیکن یہ سب کے نصیب کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ سعادت بزور بازو نیست دان بخشت خدا بخشندہ۔ مولانا عمران صاحب کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عظیم کام کیا ہے۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ان کے اس ادارے کو زیادہ زیادہ ترقی دیں، اور اس ادارے سے اچھے نوجوان، سارے نوجوان جو ان میں قرآن کے حامل ہوں وہ تیار ہیں۔ اس موقع پر میں معذرت کے ساتھ یہ وضاحت بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم جو حافظ قرآن بولتے ہیں تو یہ حافظ قرآن یہ ہمارا اپنا مفہوم ہوتا ہے، جو کہ قرآن کو کسی نے رکھ لیا ہے تو ہم اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے یہاں حافظ قرآن اس کو کہا جاتا تھا جو قرآن پاک کا حافظ بھی ہوتا تھا، اس کا عالم بھی ہوتا تھا، اس پر عامل بھی ہوتا تھا۔ تو علم اور فہم اور عمل یہ تینوں چیزیں مل کر کے حافظ تیار کرتی ہیں۔ تو جن لوگوں نے حفظ کیا ہے، ظاہر ہے کہ انہوں نے اس راستے میں ابھی ابتدائی قدم رکھے ہیں۔ میں ان کے لیے دعا تو کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی منزل تک پہنچائے، لیکن میں ان کو اس خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ حافظ ہو گئے اور حفظ قرآن کی جو فضیلتیں اور برکتیں سب ان کو حاصل ہو گئی، ایسا نہیں۔ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ راستہ بہت لمبا ہے اور ابھی انہیں بہت آگے جانا ہے، اور یہ اس منزل کے ابتدائی قدم ہے جو انہوں نے طے کیے ہیں، تو انہیں اپنی نیت خالص کرنی چاہیے اور یہ طے کرنا چاہیے کہ جب انہوں نے قرآن پاک کو پکڑا ہے تو اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی روشنی کو پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ حافظ کا مفہوم یہی ہوا کرتا ہے، اور حافظ کی جو فضیلتیں ہیں وہ ساری فضیلتیں انہی لوگوں کے لیے ہیں جو یاد بھی کریں، اس کا فہم بھی پیدا کریں، اس کا علم حاصل کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو اللہ
अल्लाह ताला से दुआ है कि इस इदारे से ज़्यादा हुफ़ाज़ कुरान तैयार हों और इस इदारे सिलसिले में लोगों की तवज्जुहात मबज़ूल हों और लोग मौलाना इमरान साहब का ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें, उनकी हिमायत करें, उनकी मदद करें, उनकी परेशानियों को दूर करें और इस सिलसिले में जो भी खिदमात हो सकती हैं वो खिदमात पेश करें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इसके बाद मैं कलमात तशक्कुर पेश करने के लिए इस शेर के साथ हज़रत मौलाना मुफ्ती सुहेल अहमद फलाही व कासमी को दावत दूंगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। मेरी मुराद हज़रत मौलाना मुफ्ती सुहेल अहमद फलाही व कासमी को कि वो आए और कलमात तशक्कुर आपके सामने पेश करें। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं नहायत ही तहे दिल से तमाम मेहमानान गिरामी कद्र का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और बेहतरीन नसाहे और नसीहतों से हमें नवाजा। मैं हज़रत मौलाना शेख नियाज़ अहमद साहब नदवी, हज़रत मौलाना मोहम्मद ताहिर मदनी साहब, हज़रत मौलाना जावेद सुल्तान साहब और उस्तादुल असातिज़ा हज़रत मौलाना मोहम्मद अनैतुल्लाह सुबहानी साहब, हमें मालूम हुआ कि आप यहाँ आए हुए हैं और उनसे दरख्वास्त की गई और आपने मौका दिया और यहाँ पर आए, बच्चों की हौसला अफजाई की। हम सब के लिए आपकी नसीहतें, आप तमाम हजरात की कीमती बातें हमारे लिए मशअला हैं। मैं तमाम असातिज़ा किराम मुअल्लिमात का और मुंतज़मीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सामीन का भी, जिन्होंने आकर के इस प्रोग्राम में शिरकत की और सुना, खामोशी से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मुझे भी और आपको भी इन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं तमाम मेहमानान गिरामी कद्र का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। के बाद अब जामिया की तरफ से हर हाफिज़ कुरान को मुतरजम कुरान मजीद बतौर हदिया पेश किया जाएगा। सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूँगा कि उस्तादुल असातिज़ा हज़रत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद इनायतुल्लाह असद सुबहानी के हाथों ये काम अंजाम तक पहुँचे। मैं गुजारिश करूँगा कि मौलाना से कि मैं जिन साथियों का नाम पेश करूँगा वो आज जाएंगे और अपने हदिये आपके मुबारक हाथों से लेंगे। सबसे पहले मैं इब्राहिम वल्द इश्तियाक मौजा बिलरियागंज को दावत देता हूँ कि वो जाएं और मौलाना से अपने हदिये लें। उसके बाद अशहद को दावत देता हूँ कि वो जाएं मौलाना से ही अपने हदिये को लें। उसके बाद हुज़ैफा को दावत देता हूँ कि वो आज जाएं और वो अपने हदियों को मौलाना से लें। उसके बाद मैं बसद एहतराम हज़रत मौलाना डॉक्टर जावेद सुल्तान फलाही साहब को
ہاتھوں مبارک ہاتھوں کے ذریعے ہدیے کو دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ان کے پاس ہمارے ساتھی عارف ولد غیاث الدین جائیں اور اپنے ہدیے کو لے۔ اس کے بعد ابو حمزہ، اس کے بعد آصف ولد سفیان۔ اس کے بعد میں حضرت مولانا محمد طاہر مدنی صاحب سے بصد احترام گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس کام میں کار خیر میں شرکت فرمائے۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے یاسر آدم ولد محمد آدم کو دعوت دیتا ہوں کہ ہو جائے۔ اس کے بعد محمد عمیر ولد جاوید احمد، اس کے بعد پھر دلشیر ولد سراج احمد، اس کے بعد بصد احترام حضرت مولانا مفتی شیخ نیاز احمد دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اس کار خیر میں ہاتھ بٹائیں۔ ان کے پاس یاسر عرفات ولد ریاض احمد، اس کے بعد محمد عمار ولد محفوظ احمد، محمد اصحاب ولد ریاض احمد، پھر اس کے بعد میں حضرت مولانا محمد عمران فلاحی صاحب سے درخواست کروں گا وہ بھی اس کام کو انجام دیں۔ محمد توصیف ولد محمد طارق وہ جائیں اور مولانا سے ہدیے لے۔ محمد یعقوب ولد اورنگزیب، محمد عارض رفیع الدین، محمد شارق ولد سراج احمد۔ آخر میں مفتی سہیل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اس کار خیر میں ہاتھ بٹائیں۔ ان کے پاس محمد سلیمان ولد جمیل احمد، اس کے بعد ابو العاص احمد ولد نیاز احمد، محمد ابو بکر ولد سہیل احمد۔ اب اس کے بعد پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے چند گزارشات ہیں جس کو بغور سماعت فرما لیں۔ پہلے ہماری مائیں اور بہنیں نکلیں گی، اس کے بعد مرد حضرات نکلیں گے۔ پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔
मैनुअल पे चलना कर लो अपना भाव बोला धारा जल्दी तुम्हारा अपन खड़े रहे खड़े रहे खड़े रहे साथ मिले साथ मिले खड़े अभी ना कर सकते पूरा लेवा के कैमरा ऐसे पकड़ा इन लोग को निकालो क्या निकालो बाबू आज ना दी करते आ रहे करत आ रहे हाथ मिला ना पे खींच लिए थोड़ा सा गायन करें पता नहीं कहाँ दिखता है बाबू जाओ आज उधर से बुला के कराओ चल हम नेक्स्ट वीडियो आएगा अच्छा फिट इधर देखिए खड़े हो जाओ खड़े हो